بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. صدق الله. سورہ مبارکہ صاد قرآن کریم کی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ صاد ہے. اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 29 آپ مومنین کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کو نازل کرنے والا اپنی کتاب کا تعارف کروا رہا ہے. کون تعارف کروا رہا ہے؟ کوئی اور نہیں، وہ ذات کہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وہ ذات کہ جو تمام مخلوقات کا اور ہم انسانوں کا خالق ہے. میرے الفاظ پر توجہ کیجیے گا تو اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کون تعارف کروا رہا ہے قرآن کا؟ اللہ. کون ہے اللہ؟ اس قرآن کو نازل کرنے والا. کون ہے اللہ؟ انسانوں کو خلق کرنے والا. کون ہے اللہ؟ انسانوں کی عقلوں کو خلق کرنے والا. بس اس سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جو کتاب وہ نازل کر رہا ہے وہ انسان جن کو اللہ نے خلق کیا ہے اس کتاب کو سمجھنے کے قابل ہیں یا سمجھنے کے قابل نہیں ہیں. یہ بات اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ جب بھی ہم اللہ کا کلام پڑھیں تو یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ جس کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا اس کائنات میں عالم کوئی نہیں، اس سے زیادہ بہتر اس کائنات میں بیان کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ہر معاملے میں کامل ہے. وہ کوئی کام بھی جب کرتا ہے تو اس طرح سے کرتا ہے کہ اس کی طرح کا کام، اس کی برابری کا کام، اس جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب یہ ذات ہمیں اپنے قرآن کا تعارف کروا رہا ہے. یہ میں آپ مومنین کی خدمت میں اور دیگر جگہوں پر بھی قرآن مجید کی بات کیوں کرتا ہوں زیادہ؟ اس لیے کہ
اللہ کے نبی نے ہماری نجات کی جو ضمانت دی ہے وہ اس بات پر دی ہے کہ تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کے دامن مضبوطی سے تھام نہ لو۔ تھام لوگے گمراہ نہیں ہوگے، جب تک تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ اور میں بغیر تکلف کے مومنین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو اللہ کے نبی کی اس حدیث کا پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہماری اکثریت، بلکہ بھاری اکثریت قرآن مجید سے بہت دور ہے۔ اس میں سب قصوروار ہیں، جن کے ذمے بتانا تھا وہ بھی قصوروار ہیں، اور جن کو بتایا جانا تھا وہ بھی قصوروار ہیں۔ مثلا جب کسی بھی عالم یا ذاکر کے منہ سے ہم حدیث ثقلین سنتے تو ہمارے منہوں سے نعرہ لگتا ہے، وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جب اینڈ ہوتا ہے تو ہم نعرہ لگاتے، کہتے ہیں واہ۔ کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ نتیجہ لے رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے گمراہ ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، لیکن ہماری عقلیں اس طرف توجہ نہیں کرتی کہ حدیث ثقلین نے صرف اہل بیت کا تو نہیں کہا، حدیث ثقلین نے تو قرآن اور اہل بیت دونوں پر تاکید کی ہے۔ تو پھر نعرہ تو وہ لگائے، خوش تو وہ ہو کہ جس نے قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے تھاما ہو اور اہل بیت نبی کا دامن بھی مضبوطی سے تھاما ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خوش تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ چیز کہ جو کم دکھائی دیتی ہے ہماری محفلوں میں، ہم نے اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کوشش کی کہ توجہ کروائی جائے اس چیز کی طرف بھی کہ جو تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ فراموش کر دی گئی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت، یہ دو اہم ترین چیزیں تھی اللہ کے نبی جو ہمیں دے کر گئے، اپنی امت کو دے کر گئے۔ لیکن اس امت کے مجموعی طور پر اگر ان دونوں کے ساتھ رویے کو دیکھا جائے تو امت نے مجموعی طور پر ان دونوں پہ ظلم کیا۔ حالانکہ امت کو کہا گیا تھا ان دونوں کو آگے آگے رکھنا، ان دونوں کو اپنا امام قرار دینا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، انہیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، نہ ان سے آگے بڑھنا نہ ان سے پیچھے رہ جانا، ان کے ساتھ رہنا۔ لیکن جس زمانے میں اہل بیت رسول لوگوں کے درمیان زندگیاں گزار رہے تھے، برا سلوک کیا امت نے اہل بیت کے ساتھ۔ آج اہل بیت رسول ہمارے زمانے میں ہمارے درمیان زندگیاں نہیں گزار رہے، لیکن قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ اگر آپ جا کے قرآن سے سوال کرو کہ ان لوگوں کے رویے سے خوش ہو تو اللہ کی قسم قرآن شکایت کرے گا میں ان سے ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہوں؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے میرے خالق نے، میرے اللہ نے مجھے نازل کیا تھا، جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے، یہ امت وہ کام میرے سے نہیں لیتی، اور تویز گنڈے تھے، استخارے تھے، قسمہ بہت اٹھاتی قرآن۔ کبھی ہم نے غور کیا
اہل بیت کے ساتھ ظلم، قرآن کے ساتھ ظلم. لیکن جس بھی مسلک والے سے پوچھو سب سے بڑا جنت کا ٹھیکیدار وہی ملے گا، کہے گا ہم تو پکے جنتی ہیں. اب ذرا دیکھیے یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 29 اللہ کس طرح سے تعارف کروا رہا. خود اس تعارف میں ہم سے تقاضا ہے. تعارف کروانا، جب اللہ جن الفاظ میں تعارف کروا رہے ہیں وہ تعارف ہی ہم سے تقاضا کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. میں پچھلے سال، گزشتہ سال بھی یہاں پر آیا تھا. مجھے نہیں پتا کہ سننے والوں میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے اس تقریر کے بعد تھوڑی بہت قرآن سے دوستی کرنے کی کوشش کی. جس نے قرآن سے یہاں دوستی نہ کی، قرآن بھی وہاں اس سے دوستی نہیں کرے گا. اور جس سے قرآن نے وہاں دوستی نہ کی، میرے مولا کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی میں لکھا ہوا ہے، جس کی قرآن سفارش کرے گا اللہ قبول کرے گا، جس کی قرآن شکایت کرے گا اللہ قبول کرے گا. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے. جو اسوہ رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے. علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے. نعرہ حیدری. توجہ فرمائیں. آپ کا بلند سر یہ جتنی بات میں کر رہا ہوں یہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ سمجھیں یہاں سن کے ثواب لے کے اٹھ کے چلے جائیں. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں اس فرش عزا کو اس کائنات کی عظیم ترین درسگاہ سمجھتا ہوں. اور یہاں پر آنے والے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ میں وہاں جا رہا ہوں وہاں بیٹھنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے میں وہاں جا رہا ہوں سیکھنے کے لیے، تاکہ باہر آ کر جو زندگی گزاروں وہ ان باتوں کے مطابق ہو جو مجھے قرآن سے پتہ چلے، جو مجھے اہل بیت سے پتہ چلے. یہ مقصد ہے فرش عزا کا. تو آیت کریمہ سنیے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک، خطاب اللہ کا اپنے رسول سے، لیکن پیغام سب کے لیے. ابھی خود ہی آپ دیکھ لیں گے. فرمایا اے رسول یہ ایک ایسی کتاب ہے، کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے انزلناہ الیک جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف. مبارک، برکتوں والی. اس کتاب میں برکتیں، اللہ نے اسے برکتوں سے بھر دی. مبارک کسے کہتے ہیں؟ بابرکت چیز. ہم کس طرح برکت لیتے ہیں اور آیت کریمہ کیا بتا رہی ہے، ذرا فرق دیکھیے گا. ہم برکت قرآن سے کیسے لیتے ہیں؟ کسی کام پہ جانا ہو تو نیچے سے گزر کے جا رہے ہیں. کس لیے؟ تاکہ برکت ہو. قرآن مجید کو بوسہ دے کر برکت لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ قرآن کا تویز کوئی خاص آیات کا بنا کے ادھر ڈال لیتے ہیں بازو پر یا گلے میں. کس لیے جی؟ برکت ہو. گاڑی میں نے کبھی دیکھا، گاڑیوں میں بسوں میں جناب وہ جو شیشہ لگا ہوتا ہے، بیک ویو مرر جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ بڑا سونا سا چھوٹا سا قرآن لٹکا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہی اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بنایا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پڑھے کوئی. ٹھیک ہے، صرف برکت کے. ٹھیک ہے. اور کچھ تو اتنے شعر ہوتے ہیں
کہ برکت کے لیے قرآن لٹکایا ہوتا ہے اور پھر اسی قرآن کو ہندوستانی گانے بھی سنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایسے بھی برکت لیتے ہیں. جیسے ہم ایک دفعہ ایک دکان پر گئے, اس دکان کا جو مالک تھا وہ اس کی داڑھی بھی تھی. ٹینٹوں کی دکان تھی, کوئی پروگرام تھا ہماری فیملی میں سے کسی کا, شادی وغیرہ کا, تو اس سے ٹینٹ کی بات کرنے گئے, بہت سال پہلے کی بات. صبح صبح کا ٹائم تھا, ہم جب گئے انہوں نے تازی دکان کھولی تھی اور تلاوت لگی ہوئی تھی. یہ ایسا واقعہ ہے جو کسی کی روایت نہیں سنا رہا آپ کو, وہ خود ہمارے سامنے ہوئی. بندے نے داڑھی بھی رکھی ہوئی, تو اس نے تلاوت لگائی ہوئی تھی. اب تھوڑی دیر جب تلاوت ہو گئی پھر کام آیا قوالی تھا, اس نے قوالی لگا دی. اب کسی وجہ سے کسی کا انتظار تھا یا مجھے اب یاد نہیں ہے, ہمیں تھوڑی دیر تک بیٹھنا پڑا. اب جب تھوڑی دیر قوالی سنتے سنتے ہو گئی تو وہ جو دکان کا مالک تھا اس کو کھرک شروع ہوئی. کھرک سمجھتے ہیں؟ کھرک بھی وہ کہہ سکتے, اس کو تروٹ بھی کہہ سکتے. نشئی کو تروٹ ہوتی ہے نا جب نشہ کے ٹائم پہ, تو اس کو اب کھرک سمجھیں یا تروٹ سمجھیں. تروٹ شروع ہو گئی اور بالآخر اس سے برداشت نہ ہوا. اس کو پتہ تھا کہ یہ بندہ ایران پڑھتا ہے, طالب علم, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کہتا ہے جی ناراض نہ ہو تو تھوڑی جی تھوڑا دل پشوری نہ کراؤ. تو ہم نے کہا کہ جی دل پشوری کیویں کرائیں, تھوڑے جے گانے شانے سنا, اگر تیری مہربانی. قوالی لگی رہی کافی ساری سے, ٹھیک ہے, توجہ فرما رہے. تو اس طرح کی برکت ہے بھائی. صبح صبح قرآن سے کام شروع ہو, سارا دن چاہے شیطانی چلتی رہے وہاں پر, یہ سارو برکت ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ نے, آپ دیکھ لیں, دنیا کی قوموں کے مقابلے میں اس امت کے کاموں میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ ہر چیز کی بھیک کافروں سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی برکت ڈالی ہے. شروع قرآن ڈالتے پھر فائنلی گاڑے. ڈرائنگ روم میں جاؤ, گھر میں نظر سے بچانے کے لیے آیت لگی ہوتی ہے, بڑی سونی سی پینٹنگ لگی ہوتی ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. یہ آیت لگی ہوتی, یہ آیت ویسے نظر واسطے ہے ہی کوئی نہ, یہ بھی تو انداز چاہیے, لیکن پبلک نو مان دے دیں, گال بڑھا لیں, ٹھیک ہے. تو وہ لگی ہوتی ہے اور اسی ڈرائنگ روم میں جو ٹی وی پڑا ہوتا ہے اس پہ دب سو دب سارے پوٹھے کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ نے بھی سزا دی ہے اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ بنانے کی. پھر وہ بھی سزا دیتا ہے کہ اگر تم بے قدرے ہو تو پھر میری طرف سے بھی فارغ ہو, پھر کھاؤ دھکے اور مانگو بھیک دنیا کی قوموں سے, اور اپنی اسی حالت میں اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں. تو برکت کیا ہے, قرآن کی برکت کیا ہے, وہ نہیں ہے جو ہم لیتے ہیں. اللہ خود اس آیت کریمہ میں بتا رہے ہیں کہ اس کی برکت کیا ہے, کیسے ملے گی قرآن کی برکت. تو کیا فرمایا, کتاب, یہ ایک ایسی کتاب ہے, انزلناہ الیک, جسے ہم نے اے رسول آپ کی طرف نازل کیا ہے, مبارکن, بابرکت کتاب. کس لیے بھیجا ہم نے, کس لیے نازل کی ہے؟ توجہ فرمائیے گا, اس لفظ کو یاد رکھ لیجیے گا, لیدبروا آیاتہ, تاکہ یہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. ہر بندہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے سوچے کہ زندگی میں کتنی بار آیات قرآن کے ساتھ یہ کام کیا. قرآن لے کے بیٹھے ہو, بے شک نہ چوما ہو اس کو, لیکن کھول کے دیکھا ہو چند آیات کو, غور کیا ہو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. کتنی دفعہ زندگی میں یہ کام کیا, نہیں کیا تو آپ گمراہ ہیں. میں لفظ سخت بولتا ہوں لیکن کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے نا, بیماری ڈھیر ہوئے ٹیکا بھی لانا پڑتا ہے, مریض جو پیڑ ہوتی ہے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے کبھی قرآن میں غور نہیں کیا تو یہی قرآن کہہ رہا ہے جو میری آیات میں تدبر, غور و فکر نہیں کرتے
پڑے ہو. یہ اللہ کہہ رہا ہے. کوئی حدیث کی کتاب بھی نہیں ہے کہ اگر مگر ہو جائے اے سند صحیح ہے تو سند صحیح کوئی نہیں تو فلاں ہے تو یہ ایسی بات بھی نہیں. یہ اس کتاب کے الفاظ ہیں کہ پوری کائنات میں فقط اس کتاب کی یہ سند ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور کوئی دنیا کی کائنات کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں یہ جملہ بولا جاتا ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک. اس لیے کہ خالق کا کلام ہے. اور خالق کا احسان دیکھیں کہ اس نے اس کتاب کو محفوظ قرار دے دیا. قیامت تک دین کو تلاش کرنے والوں کے لیے, حق کو تلاش کرنے والوں کے لیے, ہدایت کے طلبگاروں کے لیے اللہ نے فرمایا میں کسی اور کو نہیں ذمہ دے رہا, اس قرآن کی حفاظت میں خود کروں. اور کسی کتاب کے بارے میں یہ ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے دی. بس یہ کتاب مبارک ہے, کس لیے نازل ہوئی ہے؟ لیدبروا, تاکہ لوگ تدبر کریں. تدبر کسے کہتے ہیں؟ غور کرنے کو. غور کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ بات کو سمجھا جائے, سمجھنے کی کوشش کی جائے. لیدبروا, کس چیز میں تدبر کریں؟ آیات ہی, اس کی آیات ہے. یہاں پر ایک نقطہ سمجھ لیں, ایک نقطہ سمجھ لیں. کچھ لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ جو صحیح معنی بھی رکھتی ہے اور ایک غلط معنی بھی رکھتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں, سمجھیے گا. ایک جملہ میرا غور سے سنیں, آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اہل بیت کے فرامین کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. توجہ کریں, اس جملے کا ایک صحیح معنی ہے اور ایک غلط معنی ہے. صحیح معنی سمجھیں گے تو نتیجہ بھی صحیح لیں گے, اور اگر معنی غلط سمجھیں گے تو نتیجہ بھی غلط لیں گے. ایک جملہ بعض اوقات بالکل صحیح ہوتا ہے لیکن اس سے مراد غلط لے لی جاتی ہے, اور جب مراد غلط لے لی جائے تو پھر بندے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس کی بھی مثال سن لے. پہلے جنگ صفین میں جب شامی لشکر نے اتنا عرصہ جنگ ہوتی رہی, ان کو قرآن یاد نہیں آیا. جب مولا کے لشکر سے فائنلی لتر پڑنے شروع ہوئے اور شکست بالکل سامنے نظر آنے لگی تو ان کو کون یاد آیا؟ جس طرح بندہ ہوتا ہے نا, جب تک پیسے شیسے ہوتے ہیں, موج مستی ہر چیز آ رہی ہے, اللہ یاد ہی کوئی نہیں. جیسے کوئی بیماری آئی, کاروبار میں نقصان ہوا, یعنی لتر پڑا, اللہ یاد آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی اسی طرح تھے. جیسے ہی فائنل دیکھا کہ اب یہ فائنل لتر پڑ رہے ہیں, اب تو ہم شکست کھا گئے ہیں, تو دھوکہ دیا. جلدی جلدی قرآن جمع کیے جو خیموں میں لشکر میں موجود تھے, اور ان قرآنوں کو نیزوں پر آویزہ کر دیا, نیزوں پہ اٹھا لیا, اور نعرہ لگایا کہ قرآن ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. پہلے یاد کوئی نہیں, قرآن ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. تو اس موقع پر قرآن ناطق نے, کہ جو سب سے بہتر جانتے تھے کہ یہ ظاہر میں قرآن دکھا کر اصل میں کیا کرنا چاہتے, انہوں نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ یہ جو چمڑا اور سیاہی دیکھ رہے ہو اس کی پرواہ نہ کرو, جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو, جنگ جاری رکھو. لیکن افسوس کہ کچھ ڈھیر سیاحوں نے, جو مولا علی سے بھی ڈھیر سیانے تھے قرآن اور دین کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سے جنگ نہیں کرنی.
یعنی دشمن نے جو دھوکہ دیا اس دھوکے میں آگے. ان لوگوں نے ایک نعرہ بلند کیا. انہوں نے نعرہ بلند کیا لا حکم الا للہ. کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، فیصلے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے. جب میرے مولا نے یہ جملہ سنا تو فرمایا کلمۃ حق، یہ جو نعرہ مار رہے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ بات حق ہے، لیکن یراد بہل باطل، اس سے جو مراد لے رہے ہیں، جو نتیجہ نکال رہے ہیں وہ باطل ہے. جو جملہ بول رہے ہیں وہ جملہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس جگہ پر جو نتیجہ لے رہے ہیں، اس سے جو معنی لے رہے ہیں وہ باطل ہے. لا حکم الا للہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جنگ روک دے ہو، اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے اندر پہنتے آ کے فیصلہ کر سکتے، باطل مراد. اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق، قرآن کے مطابق بھی فیصلہ کرے گا تو کون کرے گا؟ جو سب سے بہتر قرآن جانتا ہے. تو اگر وہاں بھی رسول کی حدیث یاد کر لیتے جو آج بھی شیعہ سنی دونوں کی کتابوں میں صحیح و سند موجود ہے تو بھی غلطی نہ کرتے. اگر اتنا غور کر لیتے کہ جس علی کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا ہے یہ وہی علی ہے جس کے بارے میں رسول فرما کر گئے تھے قرآن علی کے ساتھ اور علی قرآن کے ساتھ، تب بھی دھوکہ نہ کھاتے. لیکن بندہ اتنا ڈھیر بھی سیاڑا نہ ہو. تو مولا نے فرمایا یہ بات حق ہے، لیکن اس سے مراد کون سی لے رہے بات ہے؟ حق مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ ہو، نہ کہ اللہ نے خود آ کے فیصلہ کر دیا. توجہ فرما رہے؟ اب واپس آئے وہ جملہ کہ قرآن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے فرمان کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. یہ جملہ اپنی جگہ پر برحق ہے، لیکن اس کا ایک غلط معنی بھی لیا جاتا ہے اور اکثریت عوام کی اسی غلط معنی میں مبتلا ہے. اکثریت غلط معنی میں مبتلا ہے. پہلے غلط معنی بتاؤں پھر صحیح معنی بتاؤں. غلط معنی کیا ہے اس جملے کا؟ قرآن اہل بیت کے فرامین کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا. غلط معنی یہ ہے کہ آپ جہاں سے بھی قرآن کو اٹھا کے دیکھو، قرآن کی آیت سے آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ جا کے دیکھیں اس آیت کے بارے میں اگر کوئی حدیث آئی ہے تو آپ دیکھیں گے اہل بیت کیا فرما رہے ہیں، اس کو دیکھیں گے. قرآن کی آیت سے آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے. تھوڑے سے ذرا ذہن فریش رکھے، صلوات پڑھے محمد والا. بات واضح ہے. آپ قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھولیں، آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، کچھ سمجھ نہیں سکتے. کیسے سمجھ آئے گا؟ آپ کو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. یہ معنی باطل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید خود گونگا ہے. قرآن کے لفظ کوئی معنی کم از کم ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جب کہ اللہ نے ابھی تک جانا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں تم میں سے اس کی راہ میں جہاد کرنے والے، کوششیں کرنے والے کون ہیں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور وہ پھر اس
اس راستے میں صبر کرنے والوں یعنی ڈٹ جانے والوں کو بھی دیکھ کر رہے گا۔ اب یہ آیت سنائی، اگلا بندہ کہے بغیر اہل بیت فرمان تو کچھ سمجھ نہیں آیا سب۔ یہی آیت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ صاد کی آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اے رسول یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے بابرکت، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ نتیجہ کیا ہے؟ سانو کوئی سمجھ نہیں آیا، اسی دیکھنا حدیث کیا یہ معنی باطل ہے۔ کیوں باطل ہے؟ اہل بیت اطہار کے اپنے فرامین کے خلاف ہے۔ کیسے؟ خوب توجہ کیجئے۔ اللہ کے نبی سے کتب شیعہ کتب اہل سنت دونوں میں روایات ہیں، اور ائمہ اہل بیت سے بھی روایات ہیں ہماری کتابوں میں، جن کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ موضوع کیا ہے کہ سب نے تاکید فرمائی کہ جب ہمارا نام لے کر تمہیں کوئی فرمان سنایا جائے، کہا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا، کہا جائے مولا علی نے فرمایا، کسی کتاب میں لکھا ہو، کوئی مولانا بیان کر رہا ہو، کوئی ذاکر بیان کر رہا ہو، فوراً بھاگ کے قبول نہ کر لینا جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ بات ہمارے خالق کے کلام کے خلاف تو نہیں ہے۔ توجہ کریں، یہاں سے سمجھے بات کو، سمجھنے والے بنے، یہاں سے سمجھے بات کو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے دیکھو قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، تو ہم گئے قرآن کی طرف، تو قرآن کے بارے میں ہمیں کیا کہا گیا تھا؟ تو سمجھ ہی کوئی نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ گل قرآن کے خلاف ہے یا کوئی؟ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تب تک یہ فرمان اپنا معنی پیدا ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن مجید سمجھ میں آنے والی چیز نہ ہو۔ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں تو ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ حدیث اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ توجہ فرما رہے؟ مثلا سورۃ المدثر میں اللہ فرماتا ہے کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے والے جہنمیوں کے بارے میں سوال کریں گے، بھئی او فلانا ہوندہ ہی ساڑھے نال او کدے او تے آیا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ان کا رابطہ کروائے گا۔ توجہ فرمائیے خوب، کیسے آپ کو فرق پتہ چلے گا کہ حدیث کون سی صحیح ہے اور کون سی مشکوک ہے؟ کم سے کم یہ کہ احتیاط کریں اگر قرآن کے خلاف معنی سمجھ آ رہا ہے حدیث سے۔ اس کی مثال دے رہا ہوں، بڑی واضح اور سمجھ میں آنے والی مثال۔ مثلا تو اللہ فرماتا ہے کہ سورۃ المدثر میں اللہ فرماتا ہے کہ یعنی اللہ نے پہلے سے ہی اس وقت پیش آنے والی بات کو ہمارے سامنے بیان کر، جنتی سوال کریں گے جہنمیوں کے بارے میں ایک دوسرے سے، تو اللہ تبارک و تعالی گویا ان کا رابطہ کروا دے گا جہنمیوں سے، اور کہے گا گویا کہ سگویاں تو پوچھ لو اے دوزخ کیوں آئے، انہیں سگویاں تو پوچھ لو دوزخ کیوں آئیں تاکہ تسلی ہو جائے۔ یہ قرآن میں نہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو جنتی سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں اس سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تمہیں کیا چیز لے کر آئی ہے جہنم میں؟ اب یہ بڑا سوکھا ہے سمجھنا، اس کو اوکھا بنایا گیا تاکہ باقی گیم کھیلی جا سکے۔ قرآن کو میدان سے باہر کر دیا جائے تو مڑ رسول دے اہل بیت تے نا تے جو مرضی دبی آؤ انہوں پتہ لگنا صحیح کیے تے غلط کیا۔ قرآن کیونکہ محفوظ ہے ادھر تو پھر نہیں ڈنڈی لگ سکتی نا۔ اللہ پاک فرمیندے پہ بندے اکثر اللہ پاک فرمیندے جے بندے قرآن پڑھ دے ہوندے جان دے ہوندے تو انہیں فوراً آکھنا ہی تو کدوں پہ آتا اللہ پاک فرمیندے پہ کسا بھی قرآن دیکھتا ہے اتھے تے اللہ کوئی نہیں فرمایا، انہیں قرآن میں لوگاں تو لے لیا، انہوں نے کہا پہلے قرآن نہ تو لو پھر نہ جو مرضی بے وقوف بڑھائی رکھا۔ چونکہ جو سرچشمہ ہے خالص علم کا وہ ان سے لے لو۔
وہ پوچھیں کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے کے آئی؟ قالوا لم نکو من المصلین. پہلا جواب جہنمیوں کا یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. پہلا جواب جہنمی یہ دیں گے ہم اس لیے جہنم میں آئے ہیں کیونکہ ہم نمازی نہیں تھے, ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. گنتے جائیں. دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکین کو نہیں کھلایا کرتے تھے. آپ چنگا راج پہ کھانے آسے, آپ بھی تھے, بیلی بھی تھے, رشتہ دار بھی, لیکن ہمیں مسکینوں کی بھوک کی پرواہ نہیں ہوتی. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور ہم فضول گپے لگانے والوں کے ساتھ گپے بڑی لگاتے تھے. ساری رات بیٹھے رہتے. ٹھیک, ایک سیاستدان, پھر سیاستدان تو ہٹ کے فلموں دے ایکٹر, مڑ جناب کھلاڑی, مڑ جناب اپنے رشتہ دار, جس کا نام آیا اس کی دھوڑ پاٹ دیتے تھے بیٹھ کر دمی اڑتے سے پوری رات ضائع کر کے. مثلا ہماری عادت تھی فضول گپے لگاتے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, عمر جیسی قیمتی نعمت, وقت جیسی قیمتی نعمت ہم نے فضولیات میں ضائع کر دی. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اب الگ موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں یہ اہم نہیں ہے کہ کوئی زبان سے کہے میں قیامت نو مندہ. اللہ کی نظروں میں یہ اہم ہے کہ اس کا عمل بتائے کہ وہ قیامت کو مانتا ہے. کیونکہ جنہوں پتہ ہوئے میرا حساب ہونا ہے وہ چوری نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی, ہم یقین کی منزل پہ فائز ہو گئے. یعنی ساڑھی ادو آنکھ بند ہوئی تو سارے شک شبہ دور ہو گئے, ادو آنکھ کھلی تو پتہ لگا بھی اعتقالی ہو رہا ہے. اب توجہ سے, یہ میں سادہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے بڑی خطرناک بات ہے, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. یہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے, مسکینوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے, فضول گپے لگا کے زندگی ضائع کر دی, اللہ کہہ رہے ہیں ان صفات والوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے گی. آیت کی سمجھ آ گئی؟ خود جا کے دیکھیے گا سورۃ المدثر 29ویں سپارے میں بالکل کلیئر. اب آپ نے قرآن پڑھا ہو, آپ نے قرآن مجید پڑھا ہو, آپ نے یہ آیات اچھی طرح خود دیکھی ہوئی ہو, تو جناب حیدر نقوی صاحب آ کے آخر کہ میرے پاک مولا نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ مینو مندا ہے وہ نماز نہ بھی پڑھے تو میں انہوں پڑھ کے جنت لے جانا ہے. تو قرآن پڑھے ہوا بندہ کھلو گیا سی حیدر نقوی صاحب تسی کوڑ مار رہے ہو اس واسطے کہ ساڈا مولا قرآن کے خلاف گل. سمجھ رہے؟ جب آپ کو قرآن مجید اچھی طرح پتہ ہوگا, اس کی واضح باتیں 90% سے زائد قرآن مجید کی بات آپ بڑے آرام سے سمجھ سکتے ہیں, یہ سمجھ ڈالے بڑھو. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ نے کیا بیان فرمایا, تو پھر جب آپ یہاں سے کوئی ڈھیلی بات سنیں گے تو آپ کے دماغ میں ایک گھنٹی بجے گی خطرے کی کہ اے گل قرآن دی گل نہیں رہتی. ٹھیک, آیا اہل بیت اطہار یہ بات کر سکتے ہیں؟ تو آپ کو انہی کے فرمان یاد آئیں گے کہ ہم اپنے خالق کے خلاف بات. بھائی وہ تو آئے ہی خالق کا پیغام دے رہے تھے, او خالق دی گل دے اتنے کوئی اپنی اور گل کرنے تھوڑی آئے, تو خالق کا پیغام دینے آئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ معنی ہے قرآن مجید میں جو کہا گیا قرآن مجید
بغیر فرامین اہل بیت کے سمجھ نہیں آتا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کچھ سمجھ ہی نہیں آتا جب تک حدیث نہ ہو۔ جو یہ معنی لے اس نے قرآن سے ہاتھ دھو دی۔ وہ کیوں پڑھے قرآن؟ کیونکہ قرآن سے ڈائریکٹ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، لہذا قرآن پڑھے گا ہی نہیں۔ یہ ہے غلط معنی اس کا۔ دوبارہ کہہ رہا ہے، کیا ہے غلط معنی؟ کہ قرآن کی آیات سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ سکتا جب تک ہم حدیث نہ دیکھیں۔ یہ باطل ہے، گمراہی ہے، اور اس قسم کا معنی ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ قرآن مجید کے متن کو پڑھنے پر ان کو اعتماد ہی کوئی نہیں ہے کہ اسی اندر بچوں کو دین دی گل سیکھ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ قرآن اہل بیت کے فرمان کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ جنہوں نے ڈھیر سوچنے کی عادت نہیں ہونا تو میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ سوچنے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ آپ کو بتا دوں، اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے میرا رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سناؤ کہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر سب سے بہترین بات کو عمل کے لیے انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ بس غلط معنی میں نے واضح کر دیا۔ جو غلط معنی لے گا اس نے قرآن سے ہاتھ دھو دی۔ کیوں پڑھے قرآن؟ انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وہ پھر ان کا کام کی رہ گیا قرآن نال، چمو تلو لگو فلان کرو یہ کرو وہ کرو، صرف ہدایت نہیں لڑی، چونکہ ہدایت تو مل نہیں سکتی، چونکہ فرمان اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ یہ باطل معنی۔ صحیح معنی کیا ہے؟ صحیح معنی یہ ہے، توجہ کیجیے، کہ جو بات قرآن مجید سے واضح سمجھ میں آ رہی ہے پھر وہ قیامت تک اٹل۔ جو بات قرآن مجید سے واضح اور روشن سمجھ میں آ رہی ہے وہ بات پھر ایسا معیار ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ پھر حدیث کا کیا کام ہے؟ حدیث کا یہ کام ہے کہ جہاں پر قرآن مجید نے تفصیلات اور گہرائیاں اور جزئیات نہیں بتائی، اور خود آیت کو پڑھنے والے کو پتہ لگ رہا ہے کہ مجھے تفصیلات چاہیے، تو وہ تفصیلات اسے کہاں سے ملیں گی؟ وہ تفصیلات اسے محمد و آل محمد کے فرامین سے ملیں گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پر 700 مرتبہ اللہ نے نماز کی تاکید فرمائی قرآن میں، لیکن کہیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا۔ اب یہ تو واضح ہو جائے گا قرآن پڑھنے والے کے لیے کہ بھائی نماز نہ پڑھی تو دوزخ کے جانا ہے، تے نماز نہ پڑھی تے سفارش بھی شفاعت بھی کوئی نہیں ہونی، یہ تو پتہ لگ گیا۔ یا اللہ پڑھا کیویں؟ تو اس کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ مکتب اہل بیت والے یا اللہ کے نبی کا فرمان لیں گے یا ان کے اہل بیت کا فرمان لیں گے؟ لیکن اگر ان فرمانوں میں کسی لکھا ہوئے نماز نہ بھی پڑھو تو موڑ بھی پار ہو جا سو، واہ کسی چور نے ڈنڈی ماری، توجہ فرما رہے ہیں؟ وہاں کسی جھوٹے نے کسی اہل بیت کے ماننے والوں کو اللہ کا نافرمان بنانے کے لیے کسی خبیث نے نام ائمہ کا استعمال کیا اور کام خباثت والا کر دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ کس کو پتہ چلے گا؟ جو حدیث ثقلین پر صحیح عمل کرے، دامن قرآن بھی مضبوطی سے تھامے، دامن اہل بیت بھی مضبوطی سے تھامے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک اور مثال سنو
کیونکہ ہمارا معاشرہ اس کا بہت زیادہ شکار ہے. ہمارے اندر بھی دوسرے مسالک کے اندر بھی بعض دین بتانے والوں نے اس طرح دین بتایا ہے، پوری تفصیلات نہیں، پبلک کے مطلب کی جو ان کو پبلک کو سواد دیتی ہے بات وہ بتا دو، تو جیڑی پبلک کو سواد نہیں دیندی وہ کھا جاؤ، وہ دسو ہی کوئی. ٹھیک ہے. مثلا آپ نے سنی حدیث کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہو گئی. سڑن والے ایک رشوت اور بھی بیٹھا ہے، اس کا کیا سوال آ گیا، اس کیا سوال تھا آ گیا. رشوت بھی کھا دی جاؤ، زیادہ بھی کی دی جاؤ، اس کو یوں سمجھے. کیوں قرآن ضروری ہے؟ کیوں قرآن ضروری ہے؟ جب کسی نے ایک جلد کتاب ہے، کوئی بہت لمبی چوڑی کتاب نہیں. اگر بندہ جب پڑھائی لکھائی شروع کرتا ہے، پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ گھر میں ماحول بنائے، خود بھی پڑھتے ہوں، بچے کو بھی پڑھاتے رہے، یقین کریں صرف ترجمہ پڑھاتے رہے، ایک بار آہستہ آہستہ، ایک بار دو بار، جب تک بچہ میٹرک کرتا ہے، اللہ کی قسم قرآن کی اکثر باتیں اس کو ذہن نشین ہو چکی ہیں. قرآن اللہ کا معجزہ ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا اپنے بندے پر نازل کیا. لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ عالمین کو خبردار کرے. اپنا معیار اللہ نے صحیح اور غلط اور حق اور باطل کا نازل کر دیا. آپ بڑے گھر میں ماحول بنائیں، ماں باپ بچوں کے ساتھ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ 10-15 منٹ رات کے کھانے کے بعد، رات کے کھانے سے پہلے، کھانا بعد میں کہیں گے، پہلے 15 منٹ قرآن کی 3-4 آیتیں پڑھیں گے، دیکھیں کیسے ماحول بنتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ بنانے سے بنتے، ارادہ کرنے سے، پکا ارادہ کرنے سے، اللہ سے توفیق مانگ، سنجیدہ ہونے سے ماحول بن جاتا. آپ سنیں، مجمع میں جناب رشوت خور بیٹھا تھا، مولانا حیدر نقوی صاحب نے فرمایا کہ جناب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، فلانے امام نے فرمایا ہے کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کرے گا جنت اس میں واجب ہو گئی. یہ خوش ہو گیا دل میں، کیونکہ اس کو قواعد و ضوابط باقی بتائے. مولوی صاحب سواد علی گال دسی تو ذمہ داری علی گال دسی کو. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ دب کے رکھو رشوت والا کام ہے. اس تو بعد بہترین قافلے تھے 40 کر کے آ جائے مولا حسین، سارے گناہ معاف ہو گئے تو جنت پکی ہو گئی، تو جنہ غریباں دے ڈیڑھ پاڑے اور آپ نے. ٹھیک ہے. اگر قرآن مجید جانتا ہو، ایک آیت کی مثال دے رہا ہوں، ویسے بہت ہے، لیکن ایک آیت قرآن کی، اس کا بھی ایک آخری حصہ وہ اس قسم کے بےایمانی کے غباروں سے ساری ہوا نکال دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. 5 لفظ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اے نیک اعمال کرنے والوں، اے زیارتیں کرنے والوں، اے حجیں کرنے والوں، اے چندے دینے والوں، یہ سب کرنے سے پہلے یہ نہ بھول جانا کہ اللہ ہر کسی سے قبول نہیں کرتا، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے. اللہ کن سے قبول کرتا ہے؟ متقین سے قبول کرتا ہے. تو جڑا رشوت دے پیسے نال زیارت پہ کرتا ہے وہ متقی نہیں ہے. متقی ہر فراڈیے کے غبارے سے ہوا نکال دے گا.
پہلے جڑا حرام کھاتا ہی واپس کر جانا دا ہے، مڑ حلال دے پیسے نال آ۔ میرا حسین اس واسطے نہ کہ حرام خوراں کے اسبار چکر بے ایمانہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ فرمائے۔ تو جب قرآن پڑھا ہوگا تو پھر اس قسم کی حدیث بھی اندھے ہو کے قبول نہیں کر لیں گے۔ پوچھیں گے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب اے جڑا تسی فرما رہے ہو جس بھی زیارت کیتی جنت واجب ہو گئی، تے جڑے حرام دے پیسے نال کر دیں انہاں واسطے بھی ہے؟ یا تو مولوی صاحب کوئی اپنا علاج کرے سڑ گئے، تو یا تھانوں پتہ لگ جیسے بھی اے دو نمبر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اسی نقطے پر میرے مولا کا فرمان سنیں۔ اصول کافی میں، کتاب اصول کافی میں یہ حدیث ہے، بالکل وہی بات جو اللہ نے کی ہے متقین کے بارے میں، امام المتقین بھی وہی بات کر رہا ہے۔ توجہ فرمایا لا یقل عمل مع تقوی، لا یقل، قلیل نہیں ہوتا، تھوڑا نہیں ہوتا، عمل، کوئی بھی عمل، کب؟ مع تقوی، جب وہ تقوی کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی عمل قلیل نہیں ہوتا جب وہ کس کے ساتھ ہو؟ تقوی کے ساتھ ہو۔ آگے اس کی دلیل دی ہے بڑی سوڑی، ٹھیک ہے، بڑی سوڑی دلیل دی ہے، لی وہی سے ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین سے لی قرآن سے ہی ہے، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ تو علی اسی آیت کو ایک اور رخ سے بیان فرما رہے ہیں، اور اینگل سے بیان فرما رہے ہیں، بات وہی ہے۔ فرمایا وہ عمل قلیل نہیں ہوتا جب تقوی کے ساتھ ہو، یعنی مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر تمہارا عمل تھوڑا، تو حرام دے لاکھ نہ دے، تو حلال دا روپیہ دے چھا۔ تو حرام دا لاکھ نہ دے، تو حلال دا روپیہ دے چھا۔ لا یقل عمل مع تقوی، حلال تقوی کے ساتھ ہے، حرام تقوی کے ساتھ۔ وہ عمل قلیل نہیں ہوتا جو تقوی کے ساتھ ہو۔ دلیل کیا دی مولا نے؟ وہی آیت والی بات کہی ایک اور پہلو سے، فرمایا وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ، بھلا وہ کیسے قلیل ہو سکتا ہے جو قبول ہو جائے؟ قبول کرنے والا کون ہے؟ جس نے کئی گنا اجر کے وعدے کیے ہوئے۔ تم اس فکر میں رہو، اس فکر میں نہ رہو کہ تھوڑا کر رہے ہو یا زیادہ کر رہے ہو، اس فکر میں رہو کہ اس طرح کرو کہ قبول ہو جائے۔ اللہ کو حرام کی ضرورت نہیں ہے، اللہ دیکھتا ہے تقوی کے ساتھ عمل کون کر رہا ہے۔ اے نہیں کہ ڈنڈی بار مار کے دھوڑ پڑ چھڑی تے موڑا کیا اے کام کرو تے سارے گناہ بخشوان ہو۔ یہ فراڈیوں کا اللہ نہیں ہے، نہ فراڈیوں اور بے ایمانوں کے مولا حسین ہے، ٹھیک ہے۔ مولا حسین وہ ہستی ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی انسانیت کی رمق ہو تو پھر حسین کا نام وہی کام کرتا ہے، حسین کی زیارت وہی کام کرتی ہے جو میدان کربلا میں ہور کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر تبدیلی آ گئی، پھر چینج آ گئی، لیکن جیڑا اتھے جا کے بھی ڈیٹ دا ڈیٹ واپسی دے پلان بڑھیندہ پیا ہے، ادو اتنے کھانے، کوئی حرام چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ تو ان فراڈیوں کے لیے یہ روایات نہیں ہے۔ تو یہ روایات ہم کب اس طرح قبول کرنے سے کب ذرا رکیں گے؟ جب آیات قرآن ہماری آنکھوں کے، پھر ہم کم از کم پوچھیں گے نا بیان کرنے والے مولانا سے یا ذاکر صاحب سے کہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں صرف متقین سے قبول کرتا ہوں، تو ساتھ وچوں تقوی دا نام ہی کوئی نہ لیا۔
اگو وہ فرمیشن گئے میں تقوی دا پہلے نہ لینا لیکن میں ویکھیا کہ پبلک نو لقبہ ہو جاتا تقوی دا نہ پبلک بھی جانتی ہے کہ اسی دبی رکھیے جی میں کام اسی کرتے پہ آئے تو ساڑھے گناہ بھی معاف ہوندے رہے تو جس لئے سا ویکھیا پبلک نو یہ سنن دا شوق ہے اسی بھی آکے داب کے رکھا کیونکہ تسی جتنے بھی سیاڑے ہو اسی تو ڈھیر سیاڑے ہو گئے توجہ فرما رہے صلوات پڑھے محمد والے لیکن یاد رکھیں نہ تسی سیاڑے ہو تے نہ اسی سیاڑے سیاڑا ہوئے جیڑا بولن لگیا بھی اللہ تو ڈرے تے سیاڑا ہوئے جیڑا سنن لگیا بھی اللہ تو ڈرے توجہ فرما رہے صلوات پڑھے محمد والے پس قرآن اہل بیت کے فرامین کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آئے گا تبھی تو پتہ چلے گا کون سی روایت خلاف قرآن ہے بس وہ اہل بیت کا فرمان نہیں ہے اگر قرآن سے سمجھ ہی کچھ نہ ہے تو کس کو پتہ چلے گا کیسے پتہ چلے گا پھر ائمہ نے یہ بات کی کیوں اللہ کے رسول نے یہ بات کی کیوں تو صحیح معنی کیا ہوا کہ جو بات قرآن سے واضح طور پر پتہ چل رہی ہے پھر وہ اللہ کا اٹل قانون ہے وہی اہل بیت کی بات ہے اس کے خلاف اہل بیت کا کوئی فرمان نہیں ہو سکتا اگر کہیں ہے تو وہ کسی کا جھوٹ ہے اہل بیت کا فرمان نہیں توجہ فرما رہے ہاں جہاں پر قرآن مجید نے ایک بات کی اس کی تفصیلات نہیں بتائی تو وہ تفصیلات کس در سے ملے گی اس در کا نام محمد و آل محمد کا در وہاں سے حج کی تفصیلات بتائی گئی قرآن مجید میں حج کی تاکید بتائی گئی مناسک کے حج کی تفصیلات کہاں سے ملے گی حدیث سے ملے گی زکوٰۃ بتائی گئی تفصیلات کہاں سے ملے گی حدیث سے ملے گی خمس بتایا گیا تفصیلات کہاں سے ملے گی حدیث سے ملے گی لہٰذا قرآن مجید مکمل کب سمجھ میں آئے گا جب قرآن جو کام کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو گے اور عمل کر ہی نہیں سکتے جب تک حدیث کے دروازے پر نہ جاؤ امید ہے کہ یہاں تک بات واضح ہے صلوات پڑھ دیں محمد والے اب پھر آ جائے واپس آیت نمبر 29 سورہ صاد کی طرف ابھی مکمل نہیں ہوئی کتاب انزلناہ الیک مبارک اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے مبارک بابرکت کس لیے نازل کیا لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور فکر کریں یہ ہے اللہ کا بیان یہ ہے قرآن کا اللہ کی طرف سے تعارف جب تدبر کریں گے تو کیا ہوگا آیت یہاں پر مکمل ہوتی ہے فرمایا لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت لیں غور و فکر سے کیا ہوگا اللہ کی بات سمجھ آئے گی اور اللہ کی بات سمجھ آئے گی یعنی اللہ جو نصیحت فرمانا چاہتا ہے وہ نصیحت حاصل ہو جائے گی لیکن اگر یہ تدبر نہیں ہوگا اگر یہ غور و فکر نہیں ہوگا اگر قرآن کے معنی کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو پھر لگے رہو حفظ کر لو تو قاری بن جاؤ تو جناب ثواب کے ٹوکرے بھرتے رہو اپنی دانست میں ایک ٹکا بھی ہدایت کا نصیب چونکہ ہدایت تو تبھی ہوتی ہے نا جب سمجھ میں آ رہا ہو کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے آیت یہاں پہ تمام ہوتا ہے مجھ سے کیونکہ کہا گیا ہے کہ وقت 1 گھنٹے سے زائد ہے میرے پاس لہذا اگلا سٹیپ
اسی آیت کریمہ سے چند آیات آپ پیچھے چلے گئے. قرآن مجید بڑا صریح ہے، بڑا بلا تکلف. قرآن مجید بڑا صریح ہے، کیونکہ اللہ تو کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اللہ کو کوئی لالچ ہے، نہ اللہ کے علم میں کوئی کمی ہے کہ اللہ نے شاک پہ بھی اے گال جڑی کروں گا پتہ نہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں. وہ تو ہر عیب سے پاک ہے، لہذا سب سے کھری اور سچی بات اللہ کی ہوتا ہے. تو یہ سورہ 7 کی آیت نمبر 29 سے 1 2 3 4 آیتیں پیچھے ہیں. ویسے چند آیات پیچھے سے حضرت داؤد کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت داؤد کی اللہ نے تعریف کی بڑی، فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، پرندے اس کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے اور پہاڑ. ہم نے اسے فیصلے کرنے کا علم سکھایا تھا. کرتے کرتے ایک قصہ بیان کرتے ہیں، جس قصے میں حضرت داؤد نے دو فریقوں میں سے پہلے کی بات سنی اور دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی گویا ایک رائے قائم کر لی، اور جیسے رائے قائم کی فوراً اللہ سے ڈر گئے کہ اے میں کی کر بیٹھا، اور سجدے میں گر پڑے، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو معاف کر دی. اس کے بعد یہ آیت جو میں پڑھنے لگا، غور سے سنیے گا. اللہ کا قانون کیسا ہے؟ یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. انا جعلناک، تجھے بنایا ہے، خلیفۃ فی الارض، تجھے نائب بنایا ہے زمین میں. پس تیری ذمہ داری کیا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلہ کر. پارٹی بازی نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا؟ جب دو فریق آئے جھگڑا لے کر تو فیصلے کی بنیاد کس پر ہونی چاہیے؟ حق کی بنیاد پر. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور فیصلہ کرتے وقت جدھر تیرا دل کر رہا ہو ایک پارٹی کو ساتھ دینے کا، مثلا تیرا رشتہ دار ہو، تیرا بچہ ہو، مثلا تیری پارٹی کا بندہ ہو، اس کی بنا پر فیصلہ نہ کر. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، ہوا کے پیچھے مت چل. ہوا کسے کہتے ہیں؟ ہوائے نفس، خواہش، ٹھیک ہے. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ حضرت داؤد سے، اللہ کے نبی اور بڑے عظیم الشان نبی. پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لیکن قانون ان کے لیے بھی اللہ کا وہی ہے جو ایک عام بندے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جنہوں نشانہ دیتا انہاں واسطے اپنے قانون نہیں بدلتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اے رسول ان کو بتا دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کر دوں مجھے اس بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے کوئی نافرمانی نہیں کرنی، لیکن قانون تاکہ سب کو پتہ چل جائے. اے رسول آپ خود بتا دو کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میرے لیے کوئی الگ قانون نہیں ہے، میں بھی ڈرتا ہوں مجھے میرا رب پکڑ لے. وہ ہستیاں جن کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ٹھیک ہے نا؟ اس تو اگلی آیت کس سے سنی ہوئی ہے؟
اس تو اگلی آیت، یہ بات تو سنی ہوئی ہے نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ تو سب نے سنی ہوئی. اگلی آیت سنی کسی؟ اگلی آیت ایڈی سوادی کوئی نہیں، بلکہ کدی کدی پچھلا سواد بھی خراب کر چھڑتا ہے. اگلی آیت کیا ہے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں، کیونکہ ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تم سے تو کوئی توقع نہیں ہے ہمیں. انہی ہستیوں کا کلام اگلی آیت میں جاری ہے، لیکن وہ پڑھی اس لیے نہیں جاتی کہ کدی عوام کا اتھے آیا نعرہ واپس نہ بھاگ جاتا. اور وہ آیت کیا ہے؟ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. اس لیے کہ یقیناً ہمیں خوف آتا ہے اپنے رب کی طرف سے آنے والے اس دن سے جو بڑا ہولناک اور سخت ہو. یعنی اہل بیت اطہار بھی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. تو ایک بندہ کلو کہ میں نہیں بنوں، کیونکہ اتنی بھوک بھری گئی ہے، اتنی غلوف کی بھوک بھری گئی ہے کہ وہ قبول ہی نہیں کر رہا کہ اہل بیت بھی قیامت سے ڈرتے ہیں. لیکن آپ قرآن اٹھائیں، سورۃ الدہر کی آیات پڑھیں تو ان کا کلام جاری ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. یہ اہل بیت اور وہ اہل بیت کا سردار رسول اللہ حکم دے رہا ہے، ان کو بتا دو اگر میں بھی کہیں نافرمانی کر دوں مجھے بھی اس عظیم دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میرا کوئی الگ قانون نہیں ہے. تو سردار تو قیامت کا خوف رکھتے ہیں، تو پبلک دے دلائی چون قیامت کا خوف ہی کاٹ چھڑا. صدقے دین دس کھڑا لے رہا. اللہ تعالیٰ نے 1/3 قرآن صرف آخرت پر زور لگایا ہے تاکہ لوگ ڈریں. تو میں ممبر تو بہ کے سارا زور ہے لاندہ میں سامنے بیٹھے ہوتے دل جو قیامت دا خوف کاٹ رہا. قیامت ہے تھانوں کچھ نہیں ہونا، تو ساتھ ایسے نکل جانا ہے جی میں پتہ نہیں بیہو باس نکلتی. فکر کا اختلاف دیکھیں، قرآنی فکر اور ہماری فکر کا. اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ قیامت کا خوف ہوگا تو دنیا میں ڈنڈی نہیں ماریں گے. تو اسی زور لائی جا رہے ہیں کہ قیامت کا خوف کڑیے، نتیجہ کی نکلے ہے؟ ساریاں 2 نمبریاں ساڑھے معاشرے عام بھی ہو گئی ہیں تو مومن بھی مقدے نہیں گئے. یہ قرآن سے دوری کے نتائج ہیں، یہ قرآن مجید سے دوری کے نتیجے کہ جو اے رسول خوشخبری سنا دو ان کو جو بات کو غور سے سنتے پھر بہترین بات کو چنتے. یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے، یہی صاحبان عقل ہیں. اے رسول یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا بابرکت تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور تاکہ اس عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ قرار دیا، پس لوگوں کے درمیان حق کی بنیاد پر فیصلہ کر. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور فیصلے کرتے وقت کسی اپنی خواہش کے پیچھے مت چل پڑنا. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، داؤد تو ایسا کرے گا تو یہ تیری خواہش تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے. صرف حق دیکھنا، اپنا میلان، اپنی پسند ناپسند نہ دیکھنا. اگر تو دیکھے گا اللہ تجھے بتا رہا ہے اللہ کے راستے سے یہ خواہش تجھے گمراہ کر دے گی. اور اگر گمراہ ہو گیا آپ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں. ان الذین
یضلون عن سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو خواہشات کی طرف جھکاؤ کر کے اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ کس سے بات ہو رہی ہے؟ حضرت داؤد سے۔ تھوڑی دیر پہلے تعریفیں اتنی کی تھی، لیکن قانون وہی ہے کہ داؤد یاد رکھنا، تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لوگوں کے درمیان حق پر مبنی فیصلے کرنا، اپنی خواہش کے پیچھے مت چل پڑنا، کیونکہ انسان کی بعض اوقات جھکاؤ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ کوئی جھکاؤ کسی بنیاد پر مت کرنا، صرف حق کو دیکھنا، اور اگر تو نے یہ کام کر لیا تو یہ خواہش تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی، اور جو اللہ کی راہ سے خواہش کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ کیوں؟ بما نسوا یوم الحساب، کیونکہ وہ یوم حساب کو بھول گئے تھے۔ یوم حساب کی طاقت دیکھیں، اگر یوم حساب پر ایمان ہے تو بڑھ بندہ اپنی خواہش کو کنٹرول ہی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہو کہ میں تے اینج نکل جانا تو میں تے مولا قبر چو آ کے بھی اینج لے جانا ہے، تو میں اگو بھی اینج لے جانا ہے، تو اندر میں ڈنڈی مار بھی نہ تو کچھ نہیں۔ اللہ حضرت داؤد کو دھمکی دے رہے کہ داؤد خواہش کی پیروی مت کرنا، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ خواہش کی پیروی وہی کرتا ہے جس کو یوم حساب یاد نہیں ہوتا کہ اللہ نے حساب لینا ہے۔ آگے اگلی آیت، اس آیت تک پہنچ کے ختم کر دوں، 2 آیتیں اور پھر تیسری آیت وہی ہے جو میں نے آپ کو سنائی تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، یہ آیت آپ کے ذہن میں رہے حضرت داؤد والی، اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور نہیں خلق کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو باطل بے مقصد، یعنی قرآن مجید سے ہدایت لینے والوں کبھی مت سمجھنا کہ یہ اتنا بڑا نظام اللہ نے ایویں ہی پیدا کر دیا ہے، کوئی مقصد اس کے پیچھے نہیں ہے، ہوش میں رہنا، ٹھیک ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور ہم نے نہیں خلق کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اسے ہم نے باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا، بےہودہ پیدا نہیں کیا۔ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن کا یہ گمان ہے کہ دنیا میں ان کے آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ وہ ان کا گمان ہے جنہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کر دیا۔ یہ کافروں کا گمان ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، موج کر موجہ واسطے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کن کا گمان ہے؟ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، تو نتیجہ کیا ہے؟ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کفر اختیار کیا ہے جہنم کی آگ کی شکل میں۔ بس زندگی کو بے مقصد سمجھنا، خلقت کائنات کو بے مقصد سمجھنا، نتیجہ آتش جہنم ہے۔ چونکہ جس کو جو بے مقصد سمجھتا ہے وہ اپنے دل مرضی کی زندگی گزارے گا، ہاں جس کو پتہ ہے کہ مقصد کیا ہے اپنے آپ کو اس مقصد کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ اگلی آیت، انڈائریکٹ مقصد بتایا جا رہا ہے، انڈائریکٹ مقصد بتایا جا رہا ہے انسانوں کو۔ توجہ کیجیے، خوبصورت انداز۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، سوال تم سے اللہ ہے، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کو ہم ان کی طرح بنا دیں گے جنہوں نے زمین میں فساد کیا؟ پھر دوسرا سوال،
اور واضح کر دیا ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم صاحبان تقوی کو ویسی ہی جگہ دیں گے جیسی فاجروں کو. دوبارہ سنیں، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل ایسی زندگیاں گزاری جنہوں نے، اور دوسرے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، چور تھے، رشوت خور تھے، ڈکیت تھے، حرام خوری کرتے تھے، کیا ہم قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا کر دیں؟ کیونکہ دو میں مولا دے نعرہ مارتے سے یا دو میں غوث پاک دے مننا لے توجہ کر کے ام نجعل الذین آمنوا، قرآن بڑا سریع ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ایسے کریں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، یا کیا ہم صاحبان تقوی کو وہ والا مقام دیں گے، وہی جگہ دیں گے جو فجار کی ہوگی، یہ دونوں قیامت میں برابر ہو جائیں گے؟ اس کا اللہ نے جواب دیا ہی کوئی نہیں، کیونکہ جواب پہلے ہی واضح ہے، کوئی نہیں ہوگی. اگر اچھا انجام چاہتے ہو تو آمنو و عاملوا الصالحات بنو، مفسدین فی الارض نہ بنو. اگر اچھا انجام چاہتے ہو تو متقین بنو، فاسق و فاجر نہ بنو. اگلی آیت کون سی ہے؟ وہی جو آپ کو سنا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جی اے سوال دا جواب تو بڑا ان کی واضح ہے، لیکن جب مڑ بھی سمجھ نہیں ہوں تو مڑ میرا قرآن پڑھو. اے رسول، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں یہ جواب بھی مل جائے گا کہ یہ کائنات خلق کرنے کا مقصد کیا تھا، اور یہ جواب بھی مل جائے گا کہ کون سے انسان کامیاب ہوں گے، کون سے انسان ناکام ہوں گے. اے رسول، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا بابرکت، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں اور صاحبان عقل اس سے نصیحت حاصل کریں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ دے محمد والا. ہم نے آپ کو کچھ آیات قرآن سنائی. ایک روایت کہ یہ روایت بہت لمبی ہے، یعنی اگر اس کو بیان کرنا ہو تو میرے خیال میں تو 10 دن بھی کم ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں اس روایت کو عرض کر رہا ہوں. ترجمے کی حد تک سنتے جائیے. اس روایت کا جو ایڈریس ہے، کہاں سے ملے گی آپ کو، وہ بھی نوٹ کر لیں. اصول کافی، اس میں کتاب الایمان والکفر، اس کے اندر باب الطاعت والتقوی، اطاعت اور تقوی کا باب، حدیث نمبر 3، باب الطاعت والتقوی میں حدیث نمبر 3. اس میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے جابر جعفی. جابر جعفی یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث نقل فرما رہے ہیں کہ مجھ سے امام نے یہ فرمایا. اگر آپ اس حدیث کے الفاظ میں غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ساڑھے زمانے کی گل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. درمیان میں پہنچ کے اس کا احساس ہوگا. تو
آیات ذہن میں رکھیں جو میں نے آیات میں باتیں آپ کو بتائی، اور اس حدیث کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مطلب ہے اس فرمان کا اللہ کے نبی کے جس میں فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوتے۔ یہ حدیث آپ کو گواہی دے۔ تو جابر کہتے ہیں کہ امام نے مجھ سے فرمایا، بڑی توجہ دیجیے گا، مجھے پتہ ہے آپ کافی ٹائم ہو گیا تھکے، ٹھیک ہے، اور لیکن انشاءاللہ کام آئے گی آپ کو۔ جابر کہتے ہیں، جابر جوفی، جابر بن عبداللہ نہیں، جابر جوفی کہتے ہیں قال علی، امام نے مجھ سے فرمایا یا جابر، اے جابر، ایکتفی، کیا کافی ہے، من انتحل التشیع، جو بندہ اپنے آپ کو تشیع کی طرف نسبت دیتا ہے، یعنی کہتا ہے میں شیعہ ہوں اہل بیت کا، کیا اس کے لیے کافی ہے ان یقول بحبنا اہل البیت، کہ وہ کہتا ہو کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، میں حب اہل بیت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی زبان سے کہتا ہو میں اہل بیت کا بڑا محب ہوں، کیا کافی ہے؟ فواللہ، تو اللہ کی قسم، کون فرما رہے ہیں؟ پانچویں امام، اللہ کی قسم کیوں اٹھائی کہ جے جابر تھوڑا زیادہ ستا بھی پیا تو جاگ جائے، تو جیڑا جیڑا یہ حدیث سنے جو ستا پیا تو جاگ جائے، امام قسم اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہوتا، الا من اتقى اللہ واطاع، سوائے اس کے جو اللہ کا تقوی رکھے اور اللہ کی اطاعت کرے۔ جو بھی اہل بیت کے ماننے والوں کو تقریریں کرتے وقت اس کی طرف توجہ نہیں کرواتے اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو پار ہوں، وہ 2 نمبر لوگ ہیں۔ یہ روایات کتابوں میں دفن ہو کے رہ گئی، قرآن سنن دا اونج موڈ کوئی نہیں ہوتا لوگوں کا، تو پھر کیا ہوگا؟ پبلک کو جو باتیں مزہ دیتی ہیں، نہیں جنت ٹکٹ بیک رہے تو فلاں ہو رہے تو پتہ نہیں کی ہو رہے، دوسرے فرقوں کے مذاق اڑا ہوتے، شلوار نکے برا دیتے، کرتا وڈے برا دیتے، پتہ نہیں شیطان آ کے میں تو لوٹا کے بستر ہے چبا دے سا، خوش ہو رہے سارے، قرآن کی شکل میں دیکھ کے دی۔ یہ رویہ ایک عقل مند انسان کا، علی کے ماننے والے کا، باب مدینۃ العلم کے ماننے والے کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کیا بیان دے عین قرآن، اللہ کیا فرما رہا تھا؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم صاحبان تقوی کو فاجروں کے ساتھ اکٹھا کر دیں گے؟ اب یہ جو معیار اللہ نے قرآن میں بیان کیا، آیا اہل بیت آ کے اس کو بدل سکتے ہیں کہ تجھے سانو مان لو موڑ فس کو فجور دی دھوڑ بھی پڑتی رکھو اسی تھام بچا لو؟ نہیں کر سکتے۔ اصلاً اس کا اہل بیت کو ماننا ہی مشکوک ہے جو فاسق اور فاجر ہے۔ اس نے جس نے مانا علی کو اس میں کیوں نہ آئے تقوی؟ جس نے علی کو مان لیا وہ اس میں کیوں نہ آئے تقوی؟ جو پرفیوم والی عطر والی دکان سے باہر نکلے اس سے کیوں نہ آئے خوشبو، کیوں بدبو آئے اس میں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ جس کے دل میں علی بستا ہو اس کے اعمال سے جھلک نظر کیوں نہ آئے، خوشبو کیوں نہ آئے معاشرے کو؟ جس کے دل میں علی نہیں ہے اسی کے اعمال سے بدبو آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا کسی کو شک ہو تو امام نے فرمایا اللہ کی قسم ما شیعتنا، ہمارا شیعہ نہیں ہوتا الا سوائے من اتقى اللہ واطاع، جس میں یہ 2 چیزیں دیکھو، اللہ کا تقوی ہو اور اللہ کی اطاعت۔
باقی سب کی دھوڑ پاٹ بھی مان. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے آپ کو ایڈریس بتایا ہے. تو دو بندوں پہ غصہ آنا چاہیے, بندوں پہ نہیں, ایک اللہ ہے تو ایک بندہ ہے, ٹھیک ہے نا. یا اللہ پہ غصہ آئے اور یا اللہ پہ غصہ آئے اور یا پھر پانچویں امام پہ ہے. اور جن کو ان پہ غصہ آئے پھر موجے کریں. غصہ آئے تو ان پر آئے کہ جن سے دین سنا اور انہوں نے یہ باتیں نہیں بتائی اور جنت کنفرم کر کے دے دی. وہ ساری احادیث, ایک آنسو سے جنت واجب ہو جاتی, گناہ معاف ہو جاتے. کون سا آنسو؟ شرم والا یا بے شرمی والا؟ اگر شرم والا ہے, امام حسین سے حیا آ گئی ہے, تو پھر تو اس ایک آنسو میں وہ طاقت ہے. وہ صحیح معنی ہے اس حدیث کا کہ وہ سارے گناہ دھو دے گا. لیکن باہر نکل کے موڑ میں فلانے دن پوچھل طرح ڈنگا ہی ٹوٹنا, تو پھر وہ آنسو نہیں گناہ بخشواتا. توجہ فرما رہے ہیں. حدیثوں کو اپنے مقام پہ رکھ کے سمجھیں. آیات قرآن کے خلاف والے معنی لے کر, اہل بیت کی اپنے فرامین کے خلاف معنی لے کر چند حدیثیں لے کے بیٹھ جائیں, یہ بے وقوفی اور کم عقلی کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ کو میں جو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں این قرآن. جابر, اللہ کی قسم ہمارا شیعہ نہیں ہوتا مگر وہ جو اللہ کا تقوی رکھے اور اللہ کی اطاعت کرے. وما کانوا یعرفون یا جابر, دل سے ہائے نکلتی. اور اے جابر, ہمارے شیعہ نہیں پہچانے جاتے مگر ان صفات سے جو میں تجھے بتا رہا ہوں. یعنی ہمارے شیعوں کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ صفات جو میں تجھے بتا رہا ہوں. تواضع, آکڑ نہیں ہوتی ہمارے شیعوں کی, ٹھیک ہے. والتخشع, اللہ کے آگے خشوع و خضوع والے ہوتے ہیں. والامانہ, امانت دار ہوتے ہیں. وکثرت ذکر اللہ, کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں. جابر کا رنگ بھی تھوڑا تھوڑا پیلا ہونا شروع ہو گیا, سوڑ کے آگے آ جائے گا. والصوم, اور روزوں سے پہچانے جاتے ہیں. والصلاۃ, نمازوں سے پہچانے جاتے ہیں. یعنی یہ جو امام فرما رہے ہیں پہچانے جاتے ہیں, یعنی ان کی نمازیں عام نمازیں نہیں ہوتی. بندے گل کریں نا نماز ہی ہوتی, تو وہ آدھے نمازی ویکھنے تے موڑ آل محمد دے منن والے ویکھو, روزے دار ویکھنے نے تے آل محمد دے منن والے ویکھو. یہ پہچان کا مطلب یہ ہوتا ہے, ورنہ نمازیں روزے تو عام طور پہ سب رکھتے ہیں. والبر بالوالدین, اپنے ماں پیو کے ساتھ حسن سلوک سے ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں. تو شیعہ بڑے مطلب میں گھر جا کے آ کے ابا میرا صحت نہ چٹیا کر, یہ نہیں, اے 2 نمبر ملاوٹی بات ہے. والتعاہد للجیران, اپنے ہمسایوں کے ساتھ گویا ان کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے, کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور سیٹھ ہمسایوں کے ساتھ نہیں ہوتے تو اور بھی دل کرتا ہے. کون سے ہمسائے؟ من الفقراء واہل المسکنۃ والغارمین والایتام, فقیر, غریب والے, مسکین اگر کوئی ہمسائیگی میں رہتا ہے, انہاں دے نال انہاں دا کوئی انج جویں کوئی ایگریمنٹ ہویا ہے کہ تسی ساڈے ہوندیاں بے آسرا کوئی نہیں. یتیموں کے ساتھ. اور کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ وصدق الحدیث, جب کہیں سچوں کی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں مڑ سچے ویکھنے نے تے آل محمد منن والے. اللہ معافی مانگ کے آدھا پہ. وتلاوت القرآن, اور اپنی قرآن کی تلاوت سے پہچانے جاتے ہیں ہمارے شیعہ. تھوڑا سی دیکھ لو ساڑھی حالت کی ہے تو امام کی پہ دس دے. وَكَفِّ الْأَلْسُنِ عَنِ النَّاسِ, جب کسی کی لوگوں کی برائی ہو رہی ہو, ہمارے شیعہ کی پہچان ہی ہوتی ہے. سارے کی زبانیں چل دیا پہ ہوتی ہیں, ساڑھا شیعہ چوک بیٹھا ہوتا ہے, وہ نہیں بولتا, کسی کی برائی نہیں کرتا. اِلَّا مِنْ خَيْرٍ, ہاں اگر زبان کھولے بھی تو خیر سے کھولتا ہے, برائی میں نہیں کھولتا.
وَكَانُوا أُمَنَاءَ عَشَائِرِهِمْ فِي الْأَشْيَاءِ، اور یہ اپنے اپنے قبیلوں کے امانت دار ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اپنے قبیلوں کے امانت دار ہوتے ہیں. لوگ ان سے آ کے مشورہ، جو قبیلے بڑے بڑے ہوتے تھے، بیچ میں شیعہ بھی ہوتے تھے، اہل سنت بھی ہوتے تھے، مختلف ہوتے تھے، لیکن جو بھی قبیلے والا امانت رکھوانا چاہتا ہے ہمارے شیعہ پر اس کی نظر ٹکتی ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ مشورہ دیتے ہوئے بھی خیانت نہیں کرے گا، کوئی شریک پونا بھی نہیں کرے گا، کوئی 2 نمبری بھی نہیں کرے گا. یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہے. پھر فرمایا اب یہاں تک امام پہنچے تے جناب جابر جڑے ہیں نا انہاں دی بیٹری لو. قال جابر کہتے ہیں فقلت، تو میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند، ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، سانو تے آج ایک بھی نہیں دسنا جڑیاں صفات تو صفے گنویندے ہو، سانو تے ایک بھی نہیں دسنا. اچھا یہ جو جملہ ہوتا ہے نا سانو تے ایک بھی نہیں دستا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہے ہی کوئی، تھے لیکن اتنے گھاٹ دن میں دستا ہی کوئی. توجہ فرما رہے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ اتنی صفات والے جابر بھی گھبرا گئے تو بڑا سی کی کریے. تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ صفات نہیں تھی، ان صفات والے نہیں تھے، تبھی تو اہل بیت کے سارے امام شکوہ کرتے ہوئے دنیا سے گئے. نام لینے والے بہت تھے، ہاتھ چومن والے بھی بہت ہیں، جھوٹا پانی لے کے جاون برکت لون والے بھی بہت ہیں، لیکن ساتھ دینے والے، چونکہ ساتھ دیتی ہیں یہ صفات جس میں ہوتی ہیں، باتوں سے صفات پیدا نہیں ہوتی. جابر نے کہا سانوں تے آج ایک بھی نہیں لبدا بکھیندا ہی ان صفات آنا. اب امام نے جابر کی بات سن کے کوئی تسلی نہیں دی اور پرزا ٹائٹ کر دیا. لگتا ہے امام بھی اکے ہو جائے ان لوگوں کو جڑے دعوے بڑے بڑے کر دیا تے کام ویکھو تے یہ شیعہ وچ آ نہیں کوئی. امام نے جابر کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی کہ تو گھبرا گیا، گھبرا نہیں، اسی تینوں لے کے نکل جانا ہے، کچھ بھی یہ نہ بھی کرو پھر بھی اسی لے کے نکل جانا. فقال یا جابر، امام نے فرمایا اے جابر، لا تذهبن بك المذاهب، ہرگز یہ جو ادھر ادھر باتیں سنتا ہے یہ تجھے بہا کے نہ لے جائے. میری گل سن، باہر جڑا سنے ہی وہ نہ بھیگ. اے جابر لا تذهبن بك المذاهب، یہ جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی رائے دے رہا ہے، کوئی کچھ رائے دے رہا ہے، یہ ہرگز تجھے اپنے ساتھ بہا کے یہ باتیں نہ لے جائیں. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن. اور وہ کیا ہے، میں عربی چھوڑ رہا ہوں. کیا کسی شخص کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کہے کہ مجھے علی سے محبت ہے اور میں علی سے تولا رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد عمل میں دوسروں سے زیادہ فعال نہ ہو؟ چانن کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آکھے میں علی نو مندم لیکن جیلے عمل ویکھو دویا تو اگے جیندہ استاد چنگا ہے او بڑھ دویا دے شاگردہ تو اگے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. استاد علی ہوئے تو بچہ فیل ہو رہا ہو، بات نہیں بنتی. امام فرما رہے کیا کسی شخص کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے علی سے محبت ہے اور اس کے بعد فعال نہ ہو؟ پھر امام نے فرمایا تو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ تو علی سے بھی افضل ہے، لیکن اس کے بعد نہ رسول کی سیرت کی اتباع کرے نہ رسول کی سنت پر عمل کرے تو یہ محبت اسے کچھ فائدہ نہیں دے. یہ میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہے ہیں؟ پانچویں امام کے. کچھ لوگ رسول پاک کے پاس آئے اور آ کر کہا اسی اللہ نے بڑا پیار کرتے ہیں، تھوانو ایسا کوئی نہیں مننا. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے رسول ان سے کہو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے بڑھ جیڑا میں آدھا وہ کرو. جو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں جب تک عمل میں پیچھے نہیں چلو گے یہ دعوی ہو اللہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے. اگر میرے پیچھے چلو گے یحببکم اللہ،
محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تب وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. ورنہ تم کو اللہ سے محبت ہے اور میری بات نہ مانو, اللہ سے محبت کا دعویٰ فائدہ. بالکل وہ آیت والی بات یہاں پر بھی ہے. کوئی کہے مجھے علی سے محبت ہے پھر عمل میں فعال نہ ہو, تو کوئی کہے مجھے رسول سے محبت ہے اور امام فرما رہے ہیں رسول تو علی سے بھی افضل ہے. جابر, اگر کوئی رسول سے بھی محبت کا دعویٰ کرے لیکن رسول کا طریقہ نہ اپنائے, ما نفعہ حبہ ایاہ شیئا, تو یہ اس کی محبت اسے کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرو. اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اللہ کو بندوں میں سے وہ زیادہ پسند ہے اور وہ زیادہ محترم ہے جو زیادہ تقوی رکھتا ہے, زیادہ عمل کرتا ہے. عین قرآن ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ساری باتیں جو کہ ہے بھی اہل قرآن, یہ بھی اہل بیت کریں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد کہیں کہ ان کو جو نہ بھی کرو تو تھوڑا لے کے نکل دے سکتے. اے اللہ کام کر لو سارے ماں, عقل قبول نہیں کرتی بشرطے کہ عقل میں قرآن ہو, بشرطے کہ عقل میں تھوڑی سی سنجیدگی دین کے بارے میں, پھر نہیں قبول کرتی. لیکن سڑی سڑائی تک دبی رکھو تو پھر جو مرضی کر لو. اللہ کے بندوں میں سے اس کا پسندیدہ اور اس کے لیے محترم تر وہ ہے جو زیادہ تقوی رکھے اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ عمل کرے. اے جابر واللہ, دوسری قسم, اے جابر واللہ ما یتقرب الی اللہ تبارک و تعالی الا بالطاعہ. اے جابر اللہ کی قسم, اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا سوائے اس کی اطاعت. یعنی تم کہو علی علی کرنا ایسا اور اللہ کی اطاعت نہ کرو, دو نمبری ہے. ہاں اگر علی کا نام تمہیں اللہ سے قریب کر رہا ہے, یعنی اثر دکھا رہا ہے, پھر وہ اصلی علی کا نام ہے, ورنہ تو صاحب نے کوئی شے کٹی ہوئی. فرما رہے اللہ کی قسم اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے جابر سوائے اس کی اطاعت نہیں کرو گے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر تم یہ کام نہیں کرتے تو اگلی بات سنیں, فرمایا اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو اے جابر ہمارے پاس تمہیں آگ سے چھڑوانے کا اختیار نہیں. ساٹھے نہ اٹھے ہوئے بتائے, ہمارے نام پہ لوگ تمہیں غلط باتیں بتائیں, ہم تمہیں بتا رہے یہ ہے ہمارے شیعہ, یہ ہے ان کی صفات, اللہ کی اطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے. اگر یہ نہیں کر رہے ہو ہمارے پاس تمہیں آگ سے چھڑانے کا اختیار نہیں. اور اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی حجت بھی نہیں ہے. اللہ نے باتیں بیان کر دی, ہم نے تمہیں بیان کر دی, اس کے بعد بھی تم عمل نہ کرو تو کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر کے چھوٹ جائے. آخری جملہ اس حدیث کا اور آپ کی زحمت تمام, جو من کان للہ مطیعا, فارمولہ پیش کر رہے, من کان للہ مطیعا, جو بھی اللہ کا اطاعت گزار ہو فَهُوَ لَنَا وَلِيٌّ, تو وہی ہمارا ولی, ہمارا دوست. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا, اور جو اللہ کا نافرمان ہے, لاکھ کہتا ہے, بات کن کی ہو رہی ہے؟ بات ان کی ہو رہی ہے جو زبان سے کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے, ان کی بات ہو رہی ہے, ادھر دوسرے والوں کی بات نہیں ہو رہی. حدیث کا موضوع ہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تو شیعہ ہیں. شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع, کیا کافی ہے اس کے لیے جو خود کو شیعہ کہتا ہے کہ میں شیعہ ہوں؟ ان کی بات ہو رہی ہے, دوسروں کی بات ہی نہیں ہے. اس حدیث میں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جابر خود کو جو شیعہ کا دعویٰ کرنے والے, جس کو تو دیکھے اللہ کا اطاعت گزار ہے وہی ہمارا ولی ہوگا. وَمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ, وہی ہمارا دشمن. او آدھا میں شیعہ اہل بیت کا دشمن ہے جی, اللہ کا نافرمان ہے. کوئی نئی شریعت ہم نے تھوڑی نکال کے دے دی ہے تم کہ وہ اللہ کے احکام چھوڑ دو اور یہ والے کام کرنا شروع کر دو. فَهُوَ لَنَا عَدُوٌّ وَمَا تُنَالُ وِلَایَتُنَا إِلَّا بِالْعَمَلِ وَالْوَرَعِ, اور
نہیں پہنچا جا سکتا سوائے عمل کے اور شدید تقویٰ کے۔ ہماری ولایت ان کو ملے گی جو عمل کریں گے اور تقویٰ میں بہترین ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آپ کو بہت زحمت دی، مجھ سے البتہ کہا بھی کیا تھا کہ وقت ابھی بھی جو مجھے پرچی دی ہے آپ سمجھو گے وقت تمام کی پرچی ہے، انہوں نے کہا اپنی مرضی سے چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اب میری مرضی نہ بھی ہو تو کیونکہ فیصلہ آباد میں مجھے پہنچنا ہے، درس قرآن ہے اور کافی سارا ٹائم ہو گیا ہے تو مجھے نکلنا پڑے گا۔ یہیں پہ اپنی عرائض کو تمام کر رہا ہوں۔ 1 گھنٹہ 40 منٹ آپ نے آیات قرآن سنی اور فرامین اہل بیت اطہار سنے۔ پروردگار انہی کے صدقے میں ان آیات کو ہمارے اندر بہتری کا اور اللہ سے قرب کا وسیلہ قرار دے، اور اے پروردگار ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھ کر پڑھنے کی اور اپنا دین، اپنے دین کی بنیادیں سیکھنے کی اس کتاب سے، اور اس کتاب کے بعد روایات صحیحہ اہل بیت سے اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ بس ایک جملہ میں ذکر مصیبت کا عرض کروں۔ ابھی اسی روایت میں جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا کیا گزرا کہ جب جابر نے کہا نا ہمیں تو کوئی نہیں ملتا، تو امام نے کوئی نرمی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ تمام ہمارے ائمہ تنہائی کا شکار رہے، ساتھی نہیں ملتے تھے، نام لیوا بہت تھے، محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی بہت تھے، لیکن ان صفات والے نہیں تھے، اس اطاعت اور تقوی والے نہیں تھے بڑی تعداد میں، اسی لیے تنہا رہے۔ چونکہ ائمہ کا ساتھ وہی دے سکتا ہے جو اللہ سے بہت قریب ہو، جس کے لیے دنیا بہت معمولی ہو، اور جب ایسے افراد کم ہو تو پھر تاریخ کیا منظر دکھاتی ہے کہ ایک طرف صرف 72 ہوتے ہیں اور دوسری طرف بے شمار، اور پھر کائنات کی قیمتی ترین جانوں پر وہ ظلم ہوتا ہے جس کی تاریخ انسانیت میں گواہی نہیں ملتی، اور یہی ظلم تھا جو سید سجاد کبھی بھلا نہ سکتا۔ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، بہت سے کام تھے، خود بھی مظلوم تھے، لیکن اپنے بابا کی مظلومیت اور پھر علی کی مقدس و پاکیزہ بیٹیوں کے ساتھ درباروں اور بازاروں کے مناظر سید سجاد کو نہیں بھولتے تھے۔ بس ایک جملہ، ایک دفعہ کسی نے امام سے سوال کیا اور کہا، بہت لوگ سوال کرتے تھے، جب امام بہت روتے تھے لوگ کہتے تھے کہ آپ کے رونے سے تو ایسے لگتا ہے جیسے کل کربلا کا واقعہ ہوا، حالانکہ سال گزر چکے لیکن آپ کا غم تازہ ہے۔ تو ایک شخص نے اسی میں سوال کیا اور کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، کربلا میں شہادتیں ہی تو ہوئی تھی، اور شہادتیں اللہ کی راہ میں گردنیں کٹوا دینا، اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دینا، یہ تو آپ کے خاندان کی رسم ہے، یہ تو آپ کے خاندان کی شان ہے، تو آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ تو میرے مولا نے رو کر ہی اس کو جواب دیا تھا، کہا تھا کہ تم نے سچ کہا، یہ تو ہماری رسم تھی، یہ تو ہماری شان ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جانیں قربان کریں، لیکن ذرا مجھے یہ تو بتا کہ اپنی پھوپھیوں اور بہنوں کے ساتھ درباروں میں اور بازاروں میں لوگوں کے سامنے تماشا بنایا جانا، آیا یہ بھی ہمارے خاندان کی رسم تھی، یہ بھی ہمارے خاندان کی شان تھی؟ ہمیں تو اس امت نے ان حالات سے دوچار کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب